الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى آخر الآية. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورا سے پو پھٹ کر. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو. ولا تباشروہن، عورتوں کے پاس نہ جاؤ. وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، ان کے پاس نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیتیں. لعلہم یتقون، کہ وہ پرہیزگار بنیں. تلاوت شدہ آیہ مبارک کا آج چوتھا درس ہے. علماء صوفیہ کرام نے اس آیہ مبارک کی تفسیر کی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے راہ محبت طے کرنے والو، تم اس وادی کو طے کرتے ہوئے نفس کے حقوق بھی ادا کیے جاؤ اور کھاتے پیتے جاؤ یہاں تک کہ شب فراق کی ظلمت ختم ہو اور صبح وصال طلوع ہو اور مشرق حضور سے شعاع نور کا ظہور ہو جائے. فرمایا اس وقت تم دنیاوی سارے کام ترک کر کے راغب الی اللہ ہو جاؤ. پھر جب اس میں فطور واقع ہو، کبھی غفلت کی رات آ جائے تو پھر نفس کے حقوق ادا کر لو. اپنی زندگی یوں ہی گزار دو کہ پھر بوقت ظہور ترک کر دینا، بوقت غفلت ادائے حقوق، تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور دین بھی. فرمایا یہ بھی خیال رکھنا کہ جب تم مساجد قلب میں اعتکاف سے ہو تو اس وقت نفوس سے تعلق بالکل ترک کر دو، ورنہ تمہارا وقت عزیز ضائع ہو جائے گا، قلبی اعتکاف تمہارا ٹوٹ جائے گا. فرمایا کہ ہم نے سارے احکام کھول کر بیان کر دیے تاکہ تمہیں ہم تک پہنچنے میں آسانی ہو. تم کو پہلے تو شرک سے، پھر گناہوں سے، پھر شہوات سے امن ملے، پھر فضول باتوں کو بھی چھوڑ کر حقیقی متقی بن جاؤ. تو یہ آیہ مبارک کی علماء صوفیہ نے تفسیر بیان کی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوب اس آیہ مبارک کی ترجمانی فرمائی. فرماتے ہیں چون پاک آفریدت بحش باش و پاک کہ ننگست ناپاک رفتن بخاک، یعنی جب رب کے ہاں سے پاک آئے ہو تو پاک ہی جاؤ. پاک خاک میں اپنا جسم ناپاک کر کے نہ لے جاؤ کیونکہ یہ رسوائی ہوگی. فرماتے ہیں مرو زیر بار گناہ اے پسر کہ حمال عاجز بود در سفر، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے گناہوں کا بوجھ زیادہ نہ بڑھاؤ، کیونکہ مسافر کے ساتھ جتنا سامان ہوگا اتنا ہی مصیبت لمبی ہوگی. تو فرمایا اس دنیا میں رہ کر گناہ نہ کماؤ، ورنہ قبر میں تمہارے سے یہ بوجھ اٹھانے کا نہیں. مکن عمر ضائع بافسوس و حیف کہ فرصت عزیز است والوقت و سیف. فرمایا اس دنیا میں رہ کر حیاتی برباد نہ کرو کیونکہ یہ وقت بہت عزیز ہے. والوقت و سیف، یہ وقت تلوار کی طرح کٹ رہا ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی حدوں میں رہے تو انسان ہے، اگر حد سے بڑھے تو جانور بلکہ شیطان ہے. علماء نے لکھا کہ دریا کا پانی اپنی حد میں ہے تو آب رواں ہے، حد سے آگے بڑھے تو طغیان ہے. سلطنت کی بھی حدیں ہوتی ہیں، کھیتوں باغوں کی بھی حدیں ہوتی ہیں، مکانات کی بھی حدیں ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں جو کوئی اپنے حد سے نکل کر
دوسرے کی حد میں دخل دے تو وہ مجرم ہے۔ ایسے ہی مسلمان کے لیے بھی اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، روحانی، نفسانی، شیطانی۔ یہ حدود جدا جدا ہیں۔ ہماری آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں کی حدیں مقرر ہیں۔ سچ بولتے رہے ایمانی حد میں رہے، جھوٹ بولا تو نفسانی حد میں آ گئے، کفر بکا تو شیطانی حد میں چلے گئے، قرآن، کعبہ، مدینہ منورہ کو دیکھا تو رحمانی حد میں رہے۔ لیکن اگر اسی آنکھ سے حرام چیزیں دیکھیں تو نفسانی، شیطانی حد میں پہنچ گئے۔ اسی لیے رب نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جو جانور مالک کے مقرر کردہ باڑے کی حدود میں رہتا ہے تو وہ شیر بھیڑیے سے بچا رہتا ہے، جو اس کی حد کو توڑتا ہے تو وہ شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں شیطان، نفس امارہ، یہ شکاری جانور ہیں، اور اسلام اللہ تعالیٰ کا باڑا، اسلامی احکام اسی باڑے کی حدود ہیں۔ جو ان حدود میں ہے شیطان سے محفوظ ہے، جس نے ان حدود کو توڑا تو وہ کسی کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنے حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی انت المستعان و علیک التکلان، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔